اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 آنورڈ کریں گے۔ لاسٹ والا جو پریویس لیکچر تھا میں آلریڈی آپ کو تھوڑے سے ہائی لائٹس بتا چکی ہوں جو ہم پڑھ چکے ہیں یا جو انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، تو اس کے لیے کائنڈلی آپ وہ لیکچر نمبر 23 ضرور سنیے گا تاکہ آپ کو تھوڑے کچھ کنسیپٹس کلیئر ہو جائیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا پس تم سب توقع رکھتے ہو یہ کہ وہ سب ایمان لے آئیں گے تم پر، حالانکہ یہ تحقیق تھا ایک گروہ ان میں سے وہ سب سنتے اللہ کا کلام، پھر وہ سب بدل ڈالتے اسے اس کے بعد کہ وہ سب اسے سمجھ لیتے، حالانکہ وہ سب جانتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کے متعلق کہہ رہے کہ وہ جو مسلمان تھے جو اسی ٹائم جو سن رہے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں، وہ ان پر ایمان لے کر آ رہے تھے، کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے وہ ظاہر دین توحید سے بہت دور تھے، ان کے ہاں تو رسالت کا کوئی تصور بھی نہیں تھا، نہ ہی کبھی ان کے پاس کوئی کتاب پہنچی تھی، جبکہ وہ ہمیشہ یہودیوں کے انڈر رہے، یہودیوں سے انہوں نے سن رکھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، وہ تو اہل کتاب تھے، تو ان سے سن کے یہ لوگ تو اسلام لے آئے، ایمان لے آئے، لیکن جب یہودی جو تھے انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور یہ لوگ کہتے تھے کہ یہود جو ہے وہ کیوں مخالفت کر رہے ہیں، وہ تو اہل کتاب ہیں، انہوں نے تو توریت پڑھی ہوئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، توحید کے علمبردار تھے، یہ لوگ تو آخرت کا اقرار بھی کرتے تھے، تو وہ زور دیتے تھے، وہ یہ توقع رکھتے تھے مسلمان کہ یہودی تو سب سے پہلے آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو مان لیں گے، یعنی وہ مسلمانوں کے دلوں میں یہود کے بارے میں جو حسن ظن تھا نا، اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے وہ پردہ اٹھا رہا ہے اور انہیں ان کی اصلیت بتا رہے کہ تم کس توقع پہ بیٹھے ہوئے، کس خوش فہمی میں بیٹھے ہو کہ یہودی جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، انہوں نے کبھی کسی کی بات نہیں مانی، ان کے دلوں پر پتھر پڑا ہوا ہے، ایون یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی کتابوں اور اپنے انبیاء سے سن کر بھی کتابوں میں رد و بدل کر رہے ہیں، اللہ کی کلام میں رد و بدل کر رہے ہیں تاکہ یہ پروو ہی نہ کر سکے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی نبی ہیں جن کا ان سب کو انتظار تھا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے نا، اب یہ کون تھے یہودی؟ ہم آلریڈی پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ جب اوس و خزرج کی ساتھ جب ان کی جنگیں لگتی تھیں تو یہ ایک قسم کے نا بہت چوڑے ہو کر بڑے غرور اور تکبر سے کہتے کہ ہمارے عنقریب نبی آنے لگے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں کے تھرو انہیں بتا دیا تھا، اپنے انبیاء کے تھرو بتا دیا تھا، پھر ان نبی کے ساتھ مل کے ساری دنیا پر یہ غلبہ پائیں گے اور یہاں پہ وہاں پہ صرف پھر اسلام پھیلے گا، اور پھر ہم مل کے تو اوس و خزرج کو یہ لوگ ہرا دیں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ اوس و خزرج والوں نے سب سے پہلے ایمان قبول کر لیا کہ انہوں نے یہودیوں سے سنا ہوا تھا، وہ ایمان لے آئے فوراً کہ یہی نبی سچے ہیں، لیکن یہودی انہوں نے صرف اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے انہوں نے رد و بدل کر دیا، وہ الگ الگ بہانے بناتے تھے، انہوں نے ایمان لانا ہی نہیں تھا، انہوں نے بہانے اپنے اس میں کر لیا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے یہ بنی اسرائیل میں سے ہوتے تو ہم ضرور ان سے پر ایمان لے آتے، ایون ایسا بھی نہیں تھا، ظاہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو انہی کی نسل سے آئے تھے، انہوں نے ان کو بھی قبول نہیں کیا، ان لوگوں نے صرف اپنی پوسٹ، اپنی وہ جس پوسٹ پہ یہ فائز تھے انہیں ہی ناؤز بل ایک قسم کے انہی لوگ ان کو اتنی عزت احترام دیتے ہوتے تھے کیونکہ یہ اللہ کی کتابیں پڑھے ہوئے تھے اور ان کے مطابق یہ لوگوں کو بتاتے ہوتے تھے۔ اب انہیں معلوم تھا کہ جب انبیاء آئیں گے تو ہم نے تو بہت غلط سلط اندر سب کچھ کیا ہوا ہے، ہماری تو اپنی ایک ٹپ ٹاپ بنی ہوئی ہے، تو کہیں یہ نہ جب ہم ان پر ایمان لے کر آئیں گے تو ہماری تو ویلیو زیرو ہو جائے گی، اپنی یہ سیٹیں، اپنی یہ پوسٹ چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے، اپنے ان کو جو اس طرح دنیا سے فائدہ پہنچ رہا تھا، لوگ آتے تھے ظاہر چندے دیتے تھے، انہی کے آگے جھکتے تھے، انہی سے سارے سلام مشورے کیے جاتے تھے، ان کو بہت بڑی ایک رسپیکٹ دی جا رہی تھی نا، اپنی یہ وہ رسپیکٹ چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے، اپنا رتبہ نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے،
اور اسی ضد میں آ کے تو وہ اللہ کی کلام میں رد و بدل کرتے، اور وہ پھر ان لوگوں کو کیا جواب دیتے کہ نہیں وہ انبیاء ہی نہیں ہیں، وہ نبی ہی نہیں ہے جن پر ایمان لانے کو کہا گیا تھا، یہ تو کوئی اور نبی ہے۔ لائک ان لوگوں کو یہ پروف دینے کی کوشش کرتے کہ آپ لوگ بے اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لاؤ، ہم جس نبی کا انتظار کر رہے تھے وہ کوئی اور نبی ہے۔ اب آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور جب وہ سب ملتے ہیں ان لوگوں سے جو سب ایمان لائے، وہ سب کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں ان کے باز کی طرف، وہ سب کہتے ہیں کیا تم سب بتاتے ہو انہیں وہ جو کھول دیا اللہ نے تم پر، تاکہ وہ سب حجت پیش کرے تم پر اس کے ذریعے تمہارے رب کے پاس، تو کیا نہیں تم سب عقل رکھتے؟ اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، یہاں ایکچولی اس طرح نا، جیسے ہم نے شروع سے سنا ہے، ہم نے پڑھا ہے پیچھے کہ مسلمانوں میں بہت سے منافقین بھی تھے، جو وہ ابھی دو قسم کے تھے، فاسق تھے، منافقین تھے جو ایمان لانا چاہتے تھے لیکن صرف اپنی پوسٹ، اپنا قبیلہ، اپنا خاندان، اپنی ٹپ ٹاپ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، تو وہ ایمان نہیں لے کر آتے تھے۔ کچھ ایسے تھے ظاہر ہے جو اوپر ایمان لاتے تھے لیکن اندر سے وہ یہودی تھے۔ سیم ہیئر یہودیوں میں بھی کچھ منافقین تھے، کچھ ایسے لوگ تھے جو اسلام کی طرف آنا چاہتے تھے، انہیں معلوم تھا اپنے نبی سے، اپنی کتابوں سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ سچے نبی ہیں، وہی رسول ہیں جن کے بارے میں کتابوں میں بتایا گیا ہے۔ لیکن پرابلم ادھر بھی وہی ہو گئی تھی، اپنے خاندان، اپنے گھر بار، اپنے کاروبار، اپنے قبیلے کو ان کے لیے ممکن نہیں تھا چھوڑنا، جبکہ قبیلوں کی سرداری ظاہر ان کے علماء کے پاس تھی۔ اب ایسے لوگوں کے دل جو تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ اہل ایمان کے قریب آئیں، ان سے باتیں پوچھیں، انہیں معلوم ہو، لیکن پرابلم یہ کہ وہ انہیں اپنے چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا، یہ لوگ پھر جس وقت مسلمانوں کے پاس بیٹھتے تھے، ظاہر مسلمانوں سے جب یہ ایمان افروز باتیں سنتے تھے تو یہ بھی اپنی سمپلسٹی میں بول دیتے ہوتے تھے کہ ہاں ہم نے بھی اپنی کتابوں سے پڑھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے یہ کوالٹیز ہیں، سب کچھ بتا دیتے تھے کہ مسلمانوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ لوگ، ان لوگوں کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پہلے ہی ان کی کتابوں کے ذریعے بتا دیا تھا کہ یہی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ان کے اوپر جو کتاب قرآن پاک آئی ہے وہ بھی سچی کتاب ہے۔ لیکن جس وقت یہ لوگ یہاں سے اٹھ کر اپنے جاتے ہوتے تھے شیطان علماء کے پاس، تو وہ پھر ان کو ڈانٹتے ہوتے تھے، وہ ان پہ چیختے چلاتے تھے، انہیں کہتے تھے تم لوگوں میں عقل نہیں ہے کہ تم جب مسلمانوں کے پاس بیٹھتے ہو تو یہ باتیں سب کچھ کیوں بتا دیتے ہو کہ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی سب کچھ بتایا ہوا ہے۔ یہ تو پھر تم لوگ، یعنی اب مسلمانوں کے سامنے تو کلیئر ہو جائے گا کہ ہم لوگوں کو سارا معلوم ہے، ہم تو صرف ضد میں نہیں مان رہے۔ اب تو وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے حجت پیش کریں گے کہ انہیں سب کچھ معلوم تھا اور ہم لوگوں نے سب کچھ بتا دیا، تو انہیں ڈراتے تھے، انہیں وارن کرتے تھے کہ ایسا مت کیا کرو۔ اب آیت نمبر 77 میں اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور کیا نہیں وہ سب جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ سب چھپاتے ہیں اور جو وہ سب ظاہر کرتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنا ان کو جلال بتا رہے، اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا رہا ہے کہ آگے کون ہے، آگے وہ رب ہے جس نے تمام کائنات، تمام دنیا، تمام جہان کو پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ کیا تم کچھ چھپا سکتے ہو مجھ سے؟ تم کچھ نہیں چھپا سکتے۔ اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، ایون اللہ کو تو معلوم ہے کون کیا بتا کیا رہا ہے اور چھپا کیا رہا ہے، جو بتا رہا ہے وہ سچ ہے یا وہ بھی جھوٹ ہے، اور جو چھپا رہا ہے وہ کیوں چھپا رہا ہے۔ اللہ سے کچھ بھی چھپا ڈھکا ہوا نہیں ہے، اور یہ اب یہ انہیں اللہ تعالیٰ بتانے کی کوشش کر رہے کہ تم لوگ کچھ بتاؤ مسلمانوں کو یا تم لوگ مت بتاؤ، اللہ کی طرف سے تمہارا محاسبہ ہو کر رہنا ہے۔ یعنی وہ لوگ اتنے نہ سمجھ تھے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے تھے کہ ہم جو مرضی کریں کہ کسی کو پتہ نہیں چلنا، تو یہاں اللہ تعالیٰ انہیں وارن کر رہا ہے کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، تمہاری خوش فہمی ہے، تمہارا محاسبہ ہر حال میں ہو کر رہنا ہے، تم کسی خوش فہمی میں مت رہو، تم بے شک جو چھپاتے ہو 100 دفعہ چھپاؤ، اور جو تم ظاہر کر رہے ہو کہ تم کتنے سچے اور کتنے جھوٹے ہو، جتنے تم منافقت کر رہے ہو، وہ بھی میں تمہارے دلوں کے حال جانتا ہوں۔ پھر آخر میں آنا تو تم نے میرے پاس ہی ہے، وہاں پہ تم کیا کرو گے؟ وہاں تم مجبور ہو جاؤ گے، وہاں تم پچھتاؤ گے،
وہاں تمہیں ریئلائز ہوگا آخرت میں قیامت کے دن کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کی، کتنی بڑی تم نے ناسمجھی کی، لیکن اس ٹائم تم لوگوں کو واپسی کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ اس ٹائم توبہ کے سب دروازے بند ہو جائیں گے۔ ہاں یہ وقت ہے توبہ کا، تم نے توبہ کرنی ہے تو میں بہت غفور الرحیم ہے، میں معاف کرنے والا ہوں، تمہارے لیے راستے میں کھولنے والا ہوں۔ لیکن ان لوگوں کی بدقسمتی کہ ان لوگوں کو معافی کا لفظ کا کوئی شاید معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہوتی ہے، یا ان لوگوں کے واقعی دل اتنے شدید پتھر ہوئے ہوئے تھے، ان کا دل اتنا سیاہ ہو چکا تھا کہ کوئی ہدایت کی بات ان کے کانوں میں، ان کی آنکھوں تک پہنچ ہی نہیں سک رہی تھی، ان کے منہ کے ذریعے کوئی ہدایت کی بات نکل ہی نہیں سک رہی تھی۔ شاید ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہدایت کے راستے اللہ کی ذات نے بند کر دیے۔ آیت نمبر 78 میں، اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں، نہیں وہ سب جانتے کتاب کو سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، اور نہیں وہ سب مگر وہ سب گمان کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، امی کا لفظ قرآن پاک میں اصلاً جو ہے نا وہ مشرکین عرب کے لیے زیادہ استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ ان کے اندر پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا، کوئی آسمانی کتاب بھی ان کے اوپر ظاہرہ اس ٹائم تک نہیں اتری تھی۔ لیکن یہاں پہ جو امی کا ورڈ استعمال ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے یہود کے بارے میں۔ یہودیوں میں ظاہرہ علماء تھے بہت بڑے بڑے، لیکن ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو ان پڑھ تھا، جیسے آج مسلمانوں کا حال ہے کہ بہت سے لوگ ایون پی ایچ ڈی انہوں نے کیا ہوا ہے لیکن قرآن کی ان کو الف بے تک نہیں آتی۔ ایون ایسے ہے کہ بعض تو ایسے ہیں جو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، آج دنیا کی تعلیم بھی جنہوں نے حاصل نہیں کی اور دنیاوی اور دین کی تعلیم بھی انہوں نے حاصل نہیں کی، ایسے جاہل لوگ، ان پڑھ لوگ بھی موجود ہیں مسلمانوں میں۔ تو یہاں یہودیوں کا بھی یہی سین ہے کہ یہودی بھی جو تھے وہ لوگ، کچھ جو ان پڑھ طبقہ تھا وہ صرف اور صرف اپنے علماء پر یقین رکھتا تھا، وہ اپنے علماء کے پیروکار تھے، وہ جو بتاتا وہ آنکھیں بند کر کر اس پہ یقین کر لیتے ہوتے تھے۔ اب دیکھیں آج کل کے جو پڑھے لکھے مسلمان ہیں نا، یہ بھی تو اسی طرح کے جاہل ہیں، انہیں دین کا کچھ پتہ نہیں ہے، وہ بھی تو اعتماد کرتے ہیں تو کس پر کرتے ہیں؟ علماء پر کرتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں پہ علماء کو دیکھیں مزہ تو یہ تھا نا، مسلمانوں پہ لاکھوں کروڑوں علماء ہوتے ہیں نا، تو وہ ایک قرآن، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنت، احادیث جو اتھینٹک تھی ان کے مطابق وہ ایک ہی ساروں کو فتویٰ دیتے، ساروں کے مسئلوں کے حل بتاتے، وہیں سے پوائنٹس بتاتے، ایک علماء کا بھی جواب وہی ہوتا، دوسرے کا بھی وہی ہوتا، تیسرے کا بھی وہی ہوتا۔ اس کو کہتے ہیں دین اسلام۔ ٹھیک ہے، انسان اپنے مائنڈ میں کچھ سوچ سکتا ہے کہ نہیں میرے خیال میں یہ ہے، میرے خیال میں وہ ہے، لیکن جو قرآن اور احادیث میں، سنت میں ہمیں بتا دیا گیا، ہم اس میں رد و بدل تو نہیں کر سکتے نا۔ لیکن ہماری بدقسمتی آج کا اب اتنے فرقے بن چکے ہیں، ہر فرقہ اپنے بزرگوں کا دین لے کے چل رہا ہے کہ ہمارے بزرگوں کی نظر میں یہ ٹھیک تھا تو تم یہ فالو کرو، دوسرا کیا کر رہا ہے، ہمارے بزرگوں کی نظر میں یہ پوائنٹ ٹھیک تھا، یہ مسئلے، اس مسئلے کا یہ حل تھا، آپ لوگ اس کو فالو کرو۔ یہاں جا کے ایک عام مومن مسلمان جو ان پڑھ ہے، جسے دین کا خود اس نے کوئی علم حاصل نہیں کیا، وہ یہاں پہ پھنس کے رہ گئے۔ وہ کس کو فالو کرے اور کس کو وہ اگنور کرے؟ وہ جس کو فالو کرے گا اس کی برین واشنگ ویسے ہی ہو جائے گی، وہ اسی پہ پھر وہ یہ سمجھے گا کہ یہی دین حق سچ ہے اور ہم نے اسی پر عمل کرنا ہے، ایون اس میں بہت سی غلطیاں، بہت سی بدعات، بہت سے غلط عقائد موجود ہیں۔ یہ ہم لوگوں کی کتنی بڑی بدقسمتی ہے۔ اس پلیٹ فارم سے میری ریکویسٹ ہے، خود اللہ کے واسطے آپ سب ایک قرآن، ایک احادیث جو اتھینٹک احادیث ہیں، دیکھیں سب کو پتہ ہے، اس کے مطابق زندگی گزاریں اور سب کو ان کے مطابق زندگی چلنے کی، سب کو آپ راستہ دکھائیں، ایون خود بھی اس راستے پر چلیں۔ یہ جھوٹی انا، جھوٹی ضد کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وقتی طور پر تو آپ لوگوں کا ٹھیک ہے کہ ایک فرقے آپ اس کو لے کے چل رہے ہو، اسے پروموٹ کر رہے ہو، لیکن جہاں جہاں فرقے میں غلطی ہیں، بہت سی بدعات اور غلط عقائد ہیں جو دین کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اس کی اگلے جہان اس کی بہت سختی ہے۔ ہم اپنی مرضی سے کوئی چیز بھی نہ اس میں ہم ایڈ نہیں کر سکتے اور نہ ہی کوئی چیز ہم دین میں مائنس کر سکتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جگہ جگہ بتا دیا کہ جو میں نے کیا، جو میں نے بتایا، اس میں کچھ زیادہ کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ اتنا ہی عمل کرو، تم لوگوں کے لیے کافی، اب اس سے زیادہ ہمیں اور کیا چاہیے۔ ہاں کوئی انسان اپنی محبت سے
ایک چیز لاکھ دفعہ پڑھنا چاہتا ہے 1000 دفعہ، لیکن اس کو دین کا حصہ بنا کے اگلے پہ تھوپ دینا کہ اگلا انسان کچھ وہ عمل نہ کر سکے تو وہ گنہگار اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دے، خدا کے لیے یہ باتیں ختم کر دیں۔ اب یہودیوں کا بھی یہی پرابلم تھا، وہ اپنے علماء کے سنتے تھے۔ اب وہ جو ان پڑھ تھے انہیں خود تو معلوم نہیں تھا، وہ کہتے تھے کہ جو علماء ہیں وہ ظاہر پڑھے لکھے، انہیں تو سب کچھ معلوم ہے، وہ اللہ کی بتائی اس کتابوں کے اس کے مطابق ہمیں بتاتے ہوں گے۔ سو ان لوگوں کے ساتھ بھی ان کی بدقسمتی تھی کہ وہ بھی غلط ٹریک پر چل جاتے تھے، انہی پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتے ہوئے وہ ڈگمگا گئے۔ یہ لوگ جھوٹی جھوٹی ان کی بے بنیاد آرزویں تھیں، خواہشات تھیں، اور یہ اسی میں اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ بھی یعنی ایک قسم کا آپ سمجھے کہ اس دھوکے میں زندگی گزار رہے تھے کہ ہم لوگوں تو، کیونکہ علماء نے تو انہیں بتا دیا تھا کہ یہ لوگ تو بہت اللہ کی لاڈلی قوم ہے، ان پر سارے انبیاء آئے، تمام کتابیں ان پر اتری ہیں، تو ان لوگوں نے تو اینڈ میں اگر سزا ملی بھی تو تھوڑی بہت سزا ملنی ہے، اس کے بعد تو انہوں نے جنت میں چلے جانا ہے۔ اسی خوش فہمی میں رہ کر بزرگوں کی اپنے علماء کی باتیں سن کر انہوں نے پھر ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ اب آیت نمبر 79 میں، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو وہ سب لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے، پھر وہ سب کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ وہ سب حاصل کریں اس کے ذریعے تھوڑی قیمت۔ پس ہلاکت ہے ان کے لیے اس وجہ سے جو لکھا ہے ان کے ہاتھوں نے، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس وجہ سے جو وہ سب کماتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں میرا اللہ ان لوگوں کو ڈسکس کر رہے جو علماء تھے، ظاہر پڑھے لکھے علماء ہی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں رد و بدل کر سکتے تھے، غلط ملت اپنے عقائد شامل کر سکتے تھے۔ ان پڑھ لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں تھا، ایون تو وہ اس دھوکے میں تھے کہ یہ حق سچ کی باتیں، یہ وہی باتیں بتا رہے جو ان کے انبیاء اور اللہ نے انہیں ان تک پہنچائی ہیں۔ ان پڑھ لوگوں کو تو اندازہ ہی نہیں تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، ان علماء کو، اور انہیں بتا رہے کہ یہ وہ لوگ تھے۔ اب ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ایک جہنم کا ایک خاص ٹھکانہ ہے، وائل کہتے ہیں یہ وہ ٹھکانہ ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء کے لیے، ایسے علماء سوء کے لیے وہ ٹھکانہ رکھا ہے، کیونکہ یہ جان بوجھ کر میرے رب کی کتاب پہ ان کے بتائے ہوئے جو ہدایات تھے ان پر رد و بدل کرتے تھے۔ یعنی جب لوگ ان کے پاس آتے تھے نا ان کے اپنے شرعی مسئلے لے کے، تو یہ کیا کرتے تھے، یہ اپنے پاس سے مسئلے گھڑ کر فتویٰ لکھ دیتے ہوتے تھے، اور لوگوں کو یہ ریئلائز کرواتے ہوتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہی دین کا تقاضا ہے۔ اب انہوں نے کتنے وہ دیکھے ہر درمی سے یہ لوگ کام لے رہے تھے، ایون یہ لوگ ان لوگوں سے رشوت لیتے تھے جو لوگ اپنی مرضی سے کام یا کوئی مسئلے کا حل بتانا چاہتے نا، تو یہ ان لوگوں سے رشوت لے کے تو اسی مسئلے کو یہ دنیا کے سامنے بیان کر دیتے ہوتے تھے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے یا اس کا یہی والا حل ہے، ایون وہ غلط حل ہوتا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے کلام میں انتہائی رد و بدل کی، انسان کو دھوکے پہ رکھا، یہ اپنی طرف سے اپنے اللہ کو بھی دھوکے میں رکھ رہے تھے، لیکن اللہ تو دھوکے میں نہیں آتا نا، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ اب ان لوگوں کے لیے اللہ نے پہ جہنم کا وہ ٹھکانہ بھی رکھا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما رہے کہ کتنا تم لوگ چھپاؤ گے، جس وقت میرے پاس آؤ گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ تمہارا جتنا بھی سچ ہے نا، تمہارا جھوٹ سچ سامنے آ جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آ جائے گا، سب کچھ الگ ہو جائے گا۔ یہ جو تم لوگوں نے فتویٰ فروشی، دین فروشی کا یہ جو تم لوگوں نے کاروبار شروع کیا ہوا ہے نا، جس کے بدلے میں تم تھوڑے بہت پیسے لے رہے ہو، تھوڑی سی کمائی کر رہے ہو صرف اپنی جھوٹی کرسی کو بچانے کے لیے، اپنی سیٹ، اپنی پوسٹ کو بچانے کے لیے، تو اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ ہاں عذاب وہ ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، یا شاید تصور کر کے بھی آپ لوگوں کے دل اتنے پتھر ہوئے ہوں کہ آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہو سک رہا کہ آپ لوگ اپنے ساتھ کیا کر رہے ہو۔ اب آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے اور ان سب نے کہا ہرگز نہیں، ہمیں چھوئے گی آگ مگر چند دن گنتی کے۔ آپ کہہ دیں کیا تم نے لے رکھا اللہ کے پاس کوئی وعدہ؟ تو ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ اپنے وعدے کے، یا تم سب کہتے ہو اللہ پر جو نہیں تم سب جانتے۔ اب یہاں دیکھیں، اب یہ لوگ جو تھے کسی خوش فہمی میں، وہی نا ایک خیالی دنیا میں رہتے تھے، یہ اپنی آنکھوں پہ دھول جھونک رہے تھے، دوسروں کی آنکھوں پہ دھول جھونک رہے تھے، ورنہ ان کا فائدہ کسی کو بھی نہیں ہوتا تھا۔ اندر ظاہر ہے سچ یہ تھا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ بار بار انہیں وارن کر رہا ہے، بار بار انہیں وارن کر رہا ہے، اپنے عذابوں سے بتا رہا ہے۔
عذاب دکھا رہے ہیں، اللہ اپنے معجزے دکھا رہے ہیں، اس کے باوجود یہ کسی خوش فہمی میں دے کہ ہم تو بہت انبیاء ہماری نسلوں میں آئے، کتابیں ہماری نسلوں میں آ رہی ہیں، ہم تو ظاہر ہے ہمارے نبی انبیاء جو ہیں وہ ہم تو بہت لاڈلی قوم ہے، ہماری شفاعت ہو جائے گی، ہمیں ٹھیک ہے ہم غلطیاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ عرصے کے لیے جنت میں رکھے گا، سزا دے گا تو واپس ہم لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ وہی خوش فہمی ہے جو آج کل دیکھیں ہم لوگ بھی تو کیا کر رہے ہیں، یہی کر رہے ہیں نا۔ ہم بھی جو اس وقت سارے بیٹھتے ہیں نا، کہتے ہیں اللہ بہت غفور رحیم، اللہ معاف کرے گا، ہم تو مسلمان ہیں نا، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے، ہم تو اس محمد کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ اسی خوش فہمی میں ہم گناہ کی دلدل میں دھنسی جا رہے ہیں، جیسے وہ یہودی خوش فہمی میں تھے، آج ہم بھی وہی والا راستہ اختیار کر رہے ہیں، جبکہ اللہ قرآن میں بار 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 کہہ رہا ہے میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، ان کے لیے جو ہدایت کا راستہ ڈھونڈنے کے لیے چل پڑتے ہیں تو میں ان کے لیے راستے اور ہدایت کے راستے کھول دیتا ہوں، لیکن جو کسی خوش فہمی میں ہدایت کے راستے پر نہیں چلتے، گناہ کر رہے ہیں اور اس خوش فہمی میں ہے کہ وہ دوزخ سے بچ کر جنت میں جائیں گے، تو ان کی سوچ بہت بری ہے، ان کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے۔ کوئی معنی نہیں رکھتا کہ وہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا، کوئی یہودیوں کے گھر پیدا ہوا، کوئی کرسچنس کے ہاں پیدا ہوا، کوئی ہندوؤں کے ہاتھ گھر پیدا ہوا، کوئی معنی نہیں رکھتا۔ معنی صرف یہ رکھتا ہے کون اللہ کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ کے رسول، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب تمام انبیاء پر، آخرت پر جو ایمان لے کر آتا ہے، جو تمام ان ریکوائرمنٹس پہ پورا اترتا ہے جو میرے رب نے متقی لوگوں کے بارے میں بتایا، اور 110% اسے فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان خطا کار ہے، غلطی کرتا ہوگا، لیکن پھر اپنی غلطی سے معافی مانگ کے وہ اصلاح کی کوشش کرتا ہے، نہ کہ یہ کہ بار بار غلطیاں جان بوجھ کر کرتا رہے، اس خوش فہمی میں کہ میرا رب بہت رحمان ہے، بہت رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں یہ لوگ نا اسی طرح اسی خوش فہمی میں تھے کہ بھائی ہم نے تو اینڈ میں جنت میں چلے جانا ہے، کچھ دن کی سزا ہے، کوئی بات نہیں، وہ سزا ہم بھگت لیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا تھا، یا کوئی ایسا کوئی قول و اقرار ہوا تھا اللہ سے؟ اگر ایسا ہوا تھا تو اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا۔ یہ جو تم اللہ کے ذمہ باتیں لگا رہے ہو، تمہیں خود بھی نہیں معلوم تم کیا کر رہے ہو، ایون جو تم اللہ کی طرف اس بات کی نسبت کر رہے ہو اس کے بارے میں تمہیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا۔ یا اللہ انہیں بتا رہا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا کیا کہ گنہگاروں کا اور ایسے لوگوں کا جو اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، ایون اللہ کے کلام میں رد و بدل کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی حکم عدولی کرتے ہیں، تو ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اللہ اپنے عہد سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، اللہ اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہے۔ اگر تم اللہ کے راستے پہ چلو گے تو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ تمہاری جان و مال کے بدلے جنت ہے، لیکن اللہ نے یہ بھی وعدہ فرمایا ہے جو حکم عدولی کرے گا اور نافرمانی کرے گا اور شرک کرے گا، اس کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے۔ اب دیکھیں یہاں آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہاں کیوں نہیں، جس نے کمائی برائی اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہ نے، تو وہی لوگ اہل دوزخ ہیں اور وہ اس میں سب ہمیشہ رہیں گے۔ اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں سے مخاطب ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے، اب دیکھیں یہ مت سمجھے کہ صرف بنی اسرائیل سے مخاطب ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے مخاطب ہے، کیونکہ یہ جو دین ہے نا یہ تمام انسانیت کے لیے دین ہے۔ اب دین مکمل ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، تو یہ جو نصیحتیں ہیں، یہ جو وارننگز ہیں، یہ تمام انسانیت کے لیے، تمام دو جہانوں کے تمام مسلمانوں، انسانوں، جس فرقے سے جس مذہب سے بھی ان کا تعلق ہو، یہ سب کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں، گناہ کبیرہ کرتے ہیں، تو پھر ان لوگوں کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اب دیکھیں گناہ کبیرہ کیا ہیں، بعض ایسے دیکھیں مسلمان بھی ہیں نا کہ اب جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں، ایک تو وہ ہے نا دیکھیں انجانے میں ہو جاتا ہے، ظاہر سزا تو انہیں بھی ملتی ہے لیکن تھوڑی سی ان میں شاید کمی ہو کیونکہ انہیں معلوم ہی نہیں تھا، لیکن ایک وہ جس کو معلوم ہے کہ یہ چیز اسلام میں حرام ہے، منع ہے، اللہ نے ان کی اجازت ہی نہیں دی، اگر انسان وہ کوئی کام کوئی بھی کرے گا نا تو وہ گناہ کبیرہ ہے اور اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اب دیکھیں ایک شخص جیسے سود خوری کرتا ہے، وہ باز نہیں آتا، نمازیں وہ پوری پڑھ رہا ہے،
تہجد گزار ہے وہ، لیکن کیا ہے کہ اپنی یہ سود خوری کی وجہ سے اس کی تمام نیکیاں ختم ہو کر رہ جائیں گی۔ یعنی ایک بھی اگر گناہ اور برائی جو گناہ کبیرہ ہے جس کا میرے رب نے منع فرمایا ہے، لیکن اگر انسان وہ ایک کام کرے گا اور باقی اس کے 99% اگر نیکیاں ہوں گی نا، اور ایک کام ایسا ہوگا، ایک ٹریک جس پہ وہ چل رہا ہوگا میرے اللہ کی حکم کے خلاف چل رہا ہوگا، تو اس کے لیے وہ سمجھے کہ تمام نیکیوں پر نہ وہ ایک برائی، ایک گناہ حاوی ہو جائے گا۔ یعنی وہ گناہ تو کفر کی ڈاک ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیں کہ پھر جو انسان اس گناہ کو کرتا رہتا ہے نا، تو اس کے دل سے ایمان جاتا رہتا ہے۔ ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان تو سمجھتا ہے کہ میں تو مسلمان ہوں، لیکن دیکھا جائے تو وہ اس کا ایمان اندر سے ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ جیسے ایک دروازہ یا ایک لکڑی کو دیمک چاٹ جاتی ہے نا، اسی طرح جو گناہ ہے وہ تمام نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے۔ یہ صرف آگ والے لوگ ہیں، یہ آگ میں جائیں گے۔ اب اس سے بڑا ہم بتائیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کھلم کھلا وارن کر دیا ہم سب کے لیے۔ آج ہم اپنی زندگی میں نظر دوڑائیں نا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ سود خوری بہت عام، اس کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ رشوت بہت عام، اس کے بغیر کام نہیں ہو رہا۔ جعلی ڈگریاں لے کے دنیا کا ہر کام کر رہے ہیں۔ ہمارے پولیٹیشنز دیکھیں، کچھ پڑھے لکھے ہیں، کچھ تو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، لیکن سارا نظام سنبھال رہے ہیں۔ جنہیں دنیا کی تعلیم کا نہیں پتہ، جنہیں دین کی تعلیم کا نہیں پتہ، وہ ہمارے ملک کا کیسا نظام سنبھالیں گے؟ تو ہم مسلمان جو ہیں وہ پھر اسلامی اس کے مطابق گزار سکیں گے اپنی زندگی؟ کبھی بھی نہیں گزار سکیں گے، کیونکہ انہیں کنسیپٹس ہی نہیں معلوم۔ وہ تو خود گناہوں کی دلدل میں دھنسے ہوئے ہیں۔ سارے کا سارا نظام ہم لوگوں کا تباہ ہوا ہوا ہے۔ اب ہم لوگ تو وہی والی بات ہے کہ انسان کا تو دل اتنا کمزور ہوتا ہے، وہ کسی کو دیکھے گا نا، وہ دیکھو ہم تو فوراً امپریس ہو جاتے ہیں۔ فلاں شخص دیکھو ڈیلی بیس پہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو کھانے کھلا رہا ہے، وہ دیکھے چیریٹیز کر رہا ہے، وہ دیکھو مسجد بنا رہا ہے، ہم تو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ہمیں کیا معلوم دلوں کے حال کہ وہ جو ایک مسجد بنا رہا ہے اس کے پیچھے کیا پتہ کتنے یتیموں کا حصہ اس نے کھایا ہو، کتنا کالا پیسہ اس نے جمع کیا ہو، کتنے جوئے اس نے کھیلے ہوں، کتنوں کو اس نے قتل کیا ہو، کتنی اس نے برائیاں کی ہوں، ہمیں تو نہیں معلوم۔ ہم تو صرف اچھائی دیکھ رہے ہیں، لیکن میرا رب تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ میرے رب کو تو معلوم ہے کہ یہ جو دنیا کو دکھاوا کر رہا ہے یہ صرف دنیا کی حد تک رہ جائے گا، آخرت میں اس کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہوگا۔ کوئی گنجائش نہیں کہ ایک انسان کو معلوم ہے کہ میرا دین، میرا اسلام، میرا اللہ یہ کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد اگر ہم اس کے خلاف چلیں تو پھر اس کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ آخرت میں پھر کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ میرا رب جو ہے نا اس کا میرٹ بہت سخت ہے۔ وہاں فیوریٹزم نہیں ہوگا، وہاں پہ میرٹ پہ کام چلے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے ہم سب کو۔ ہم سب اس میرٹ میں پورے کہیں نہیں اترتے، لیکن ٹوٹی پوٹی کوشش ضرور کر سکتے ہیں کہ اس بے حیائی کے زمانے سے ہم بچ سکیں۔ اس خاندانی یہ جو نئے طور طریقے چل رہے ہیں، جو مغربی دنیا کو ہم فوکسڈ ہو کے ہم انہی سے امپریس ہو کے انہی کی کاپی کرنے کی کوشش کریں، شاید ہم ان سے بچ سکیں۔ دیکھیں اب تھوڑا سا ڈیپ جائیں نا تو مغربی لوگ ہم لوگوں سے امپریس ہیں۔ وہ ہمارا پہننا اوڑھنا زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ اس حلیے میں ان لوگوں کے لیے ان کے مردوں میں ایک رسپیکٹ آ جاتی ہے۔ وہاں پہ ایک عورت کی کیا عزت ہے، کیا رسپیکٹ ہے؟ کوئی عزت نہیں ہے۔ سمجھے وہ اپنے آپ کو ایک اکیلی عورت جو ایک وہ جانور ہے جو جنگل میں شکاری کتوں کے آگے ایک جانور بیچارہ اکیلا تڑپ رہا ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں الحمدللہ اللہ نے ہمیں پردہ دیا، ہمیں بھائی دیے، ہمارے باپ ہے، ہمارے سروں پہ میاں ہیں، بیٹے ہیں ہمارے۔ ہم اتنا کانفیڈنٹ ہو کے دنیا میں سروائیو کر سکتے کہ ہمارے پیچھے پوری سپورٹ ہے۔ اور ہم جس باپردہ حلیے میں ہوتے ہیں تو اگلا بندہ 10 دفعہ سوچتا ہے کہ میں غلط سوچ رکھ بھی سکتا ہوں یا نہیں رکھ سکتا، کہ اتنی رسپیکٹ ہوتی ہے ایک مسلمان عورت کی۔ لیکن ننگی عورت کے لیے اگلے کی حفظ ضرور ہو سکتی ہے، وہ وقتی طور پر ٹائم پاس بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے رسپیکٹ کبھی بھی نہیں ہوتی، چاہے ایک مرد کتنا بھی گندا ہو جائے۔ لیکن جب وہ کسی عورت کی پریکٹیکل اپنی لائف میں لانے کی بات کرتا ہے نا، تو کبھی بھی وہ ایسی ننگی عورت کو یا ایسی عورت کو جو آزاد خیال ہوتا ہے نا اپنی زندگی میں کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم ساروں کی آنکھوں میں اور ہمارے میں شرم پردہ رکھے، اور ہماری اولاد کو اور ہم سمیت ہم سب کو اللہ تعالیٰ باپردہ کرے جیسے میرا اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔